ویلکم بیک ٹو ٹیکنیکل فزکس یوٹیوب چینل. آج ہم بات کریں گے 10th فزکس کے چیپٹر نمبر 3 کی, جس کا نام ہے جی الیکٹروسٹیٹکس. الیکٹروسٹیٹکس جیسے کہ نام سے ہی شو ہے, اس میں ہم لوگ الیکٹریکل چارجز کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں, ان کا کیا کام ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے ورک کرتے ہیں. تو فرسٹ آف آل ہم لوگ جو تجربے جو ایک تو کیے گئے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے. جو سمپل ایک الیکٹرک چارجز کی جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں, یہ کس طرح سے سٹارٹ ہوئی. تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ اگر ہم لوگ اپنے بالوں میں کنگھی کریں مسلسل کچھ دیر تک, تو جب ہم لوگ کنگھی کر کے تو کنگھی رکھتے ہیں اور ہم لوگ کسی پیپر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسمال پیسز میں اس کو ڈیوائڈ کر کے اگر اس پھینکے اور اس کنگھی کو اس کے قریب لے کے آئیں تو وہ ہمارے پاس جو کنگھی ہوگی وہ کشش کی فورس ایک پیدا کرے گی, فورس آف اٹریکشن پیدا کرے گی, جس سے وہ کاغذ کے ٹکڑے جو ہیں وہ کنگھی تک کی طرف جو ہے کھینچے جائیں گے. تو یہ کس وجہ سے ہوگا, یہ اس وجہ سے ہوگا کہ جس سے ہمارے بالوں میں جو ہے وہ کنگھی پھیرنے سے الیکٹریکل چارجز پیدا ہوئے اور ان چارجز کی وجہ سے ایک اٹریکشن کی فورس پیدا ہوئی جنہوں نے ان کاغذ کے ٹکڑوں کو کھینچا. اسی طرح ہم ایک سلک کا کپڑا لیں اور اس پر ایک کسی میٹل راڈ کو یا پلاسٹک کے راڈ کو اگر ہم رگڑیں کچھ دیر تک, تو جب ہم اسے کچھ دیر تک رگڑ رہے ہیں تو تب اس میں ایک اٹریکشن کی فورس پیدا ہوگی, اور اگر ہم ایک میٹل کا راڈ اس کے قریب لے کے آئیں گے تو وہ ایک دوسرے کو آئیدر اٹریکٹ کریں گے اور ریپل کریں گے. تو یہ کس طرح سے ہوگا, یہ کس وجہ سے ہوگا, یہ فورس آف اٹریکشن جو ان دونوں کے درمیان پیدا ہوگی یا اٹریکشن یا پھر ریپلشن, تو وہ اس وجہ سے جو ہے وہ اس پر کام کرے گا. آگے ہمارے پاس جو ہے وہ الیکٹروسکوپ ہے. اس کے بارے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ الیکٹروسکوپ بیسیکلی ایک مرتبان ٹائپ چیز ہوتی ہے, اور اس میں ہم لوگ جو ہے وہ ایک راڈ انٹر کرتے ہیں اور ان کو ہم بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, اور جس کی وجہ سے اس پر جو ہے وہ ایک فورس آف کشش پیدا ہوتی ہے. یہ اس کی ایک سمپل ایگزامپل, آپ اگر بلب دیکھیں, پرانے بلب ان پر اگر دیکھیں جن کی یلو رنگ کی ہمارے پاس لائٹ ہے بنتی ہے, تو وہ بھی تقریباً جو ہے وہ الیکٹروسکوپ کے جو نظریے کے مطابق جو ہے وہ اس کے مطابق چلتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی ڈیٹیکٹنگ ٹائپ آف چارجز دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک پازیٹیو چارج اور ایک نیگیٹیو چارج. ہم لوگوں کو کس طرح سے پتہ چلے گا کہ آئدر دو چیزیں ہیں ان کے درمیان پازیٹیو چارجز ہیں نیگیٹیو چارجز ہیں. اگر تو دو چیزوں کے درمیان جو اٹریکشن کی فورس پیدا ہو رہی ہوگی دو راڈ کے درمیان یا دو میٹل کے آبجیکٹس کے درمیان, تو سمپل ایک ان میں سے پازیٹیو چارج ہے اور ایک نیگیٹیو چارج ہے, اور اگر ان دونوں کے درمیان ریپلشن کی فورس جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہوگی تو ان پر جو ہے وہ سیم چارجز جو ہیں وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں. کولم نے ایک فورس کے حوالے سے ایک تجربہ کیا 1785 میں, جس پر اس نے دو جو ہمارے پاس چارجز تھے ان کو ایک ڈسٹینس پر رکھا, اور اس کے تجربے کے مطابق جو چارجز کا جو ملٹیپلیکیشن ہے وہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوں گے فورس کے جو ان پر امپلیمنٹ کی جائے گی, اور ان دونوں کے ریڈیس کے اسکیئر کے انورسلی پرپورشنل فورس ہوگی. یعنی کہ جو ان دونوں کے درمیان چارجز کے درمیان فورس ہے وہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے فورس کے, اور جو ان دونوں کے درمیان ریڈیس ہوگا اس کا جو اسکیئر ہوگا وہ انورسلی پرپورشنل ہوگا فورس کے. یعنی کہ جتنا زیادہ ریڈیس زیادہ ہوگا ان دونوں کے درمیان جو ڈسٹینس زیادہ ہوگا, ریڈیس زیادہ ہوگا, اتنی زیادہ فورس جو ہے وہ کم ہمیں دینی پڑے گی, اور جتنا ریڈیس کم ہوگا اتنی فورس جو ہے وہ زیادہ پروڈیوس ہوگی. تو اس کا فارمولا ایف ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو Q1 Q2
اور ایف انورسلی پرپورشنل ٹو 1/r². تو اس کا جو کمپلیٹ فارمولا بنے گا وہ ایف از اکول ٹو کے کانسٹنٹ اور Q1 Q2 / r². یہ ہمارے پاس کولم لا کا فارمولا ہے. کولم کیونکہ فورس کو ہمارے پاس شو کر رہا ہے اور فورس کا یونٹ جو ہوگا وہ نیوٹن ہوگا. تو کولم لا کا جو یونٹ آئے گا وہ نیوٹن میں اس کو ہم لوگ ماپ سکیں گے. اس کے بعد اس میں ایک ٹاپک ہے جی کیپیسٹر اور کیپیسیٹنس کے حوالے سے. کیپیسٹر بیسیکلی دو چارجز کو سٹور کرنے کے لیے جو یوز کیا جاتا ہے اس کو ہم لوگ کیپیسٹر کہتے ہیں. کسی کیپیسٹر کی چارج سٹور کرنے کی صلاحیت کو ہم لوگ کیپیسٹنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیپیسٹر اور کیپیسٹنس میں ڈفرینس یہ ہے کہ جو چارج کو سٹور کرتا ہے وہ کیپیسٹر ہے اور کیپیسٹر کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے چارج سٹور کرنے کی اس کو ہم لوگ کیپیسٹنس کہتے ہیں. کیپیسٹر کی بیسیکلی جو دو ٹرمینل ہوتے ہیں, ایک پازیٹیو ٹرمینل اور ایک نیگیٹیو ٹرمینل, اور ان دونوں کے درمیان میں کسی بھی انسولیٹر کو یوز کرتے ہیں ایز اے ڈائی الیکٹرک, جس میں چارج کو سٹور کیا جاتا ہے کیپیسٹر میں. اب لوگ کیپیسٹر کا جو ہمارے پاس فارمولا ہے وہ C = Q/V ہے. ہمارے پاس جو کیپیسٹر کی کیپیسٹنس ہے وہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو چارج کے اور انورسلی پرپورشنل ہے وہ وولٹ کے. If one coulomb of charge given to the plates of capacitor, اگر کسی بھی کیپیسٹر کی پلیٹس کو ایک کولم چارج دیا جائے تو اس سے ان دونوں کے جو پوٹینشیل ڈفرینس ہوگا اس میں 1 وولٹ جو ہے وہ پلیٹس کے درمیان جو ہے وہ پیدا ہوگا. اچھا جی. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے کمبینیشن آف کیپیسٹر. کیپیسٹر کو ہم لوگ دو طرح سے کنیکٹ کر سکتے ہیں, دو کمبینیشن بنا سکتے ہیں, ایک سیریز کیپیسٹر اور ایک پیرالل کیپیسٹر. اب سیریز اگر ہم پیرالل کیپیسٹر کی بات کی جائے تو پیرالل کیپیسٹر میں اگر ہم کیپیسٹرز کو جوڑیں گے تو ان کا جو وولٹیج ہوگا وہ سیم ہوگا اور ان کا جو کیپیسٹرز کا جو چارج ہوگا وہ ایکول ہو, سب کیپیسٹر کا چارج ایکولنٹ کیپیسٹر کے جو چارج ہوگا اس کے برابر ہوگا. اور اگر ہم لوگ کیپیسٹر کو سیریز میں جوڑیں تو ان کا جو چارجز ہوگا سب کا وہ ایکول ہوگا اور جو اس میں وولٹیج ہوں گے وہ سم آف دا وولٹیج ہوں گے ایکول وولٹیج کے ساتھ. اب نیکسٹ اگر ہم لوگ دیکھیں تو نیکسٹ ہمارے پاس ٹائپس آف کیپیسٹر آتی ہیں, ڈفرینٹ ٹائپس آف کیپیسٹر. اس میں ہمارے پاس پیپر کیپیسٹر آ جاتا ہے جس میں ہم لوگ پیپر کو ایز اے انسولیٹر اور ڈائی الیکٹریکل یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس میکا کیپیسٹر ہے, یہ بھی فکسڈ کیپیسٹر کی ایک مثال ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ویریبل کیپیسٹر ہے. ویریبل کیپیسٹر میں ہم لوگ کیپیسٹر کی کیپیسٹنس کی کیپیسٹی کو جو ہے وہ ہم لوگ چینج کر سکتے ہیں, یا اسے انکریز کر سکتے ہیں, اسے ڈیکریز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس الیکٹرولیٹک کیپیسٹر ہے جو کہ جس میں الیکٹرک پلیٹس, اسٹیٹک پلیٹس کو یوز کر کے اس کیپیسٹر کو بنایا جاتا ہے. کیپیسٹر کے آگے ہے یوزز. کیپیسٹر وائڈ رینج آف اپلیکیشن آف یوزز. کیپیسٹر کو ہم لوگ بہت زیادہ جو وائڈ رینج میں جو ہے اس کے یوزز ہم لوگ کر سکتے ہیں. اس میں کو چھوٹے سرکٹ سے لے کر بڑی موٹر کارز تک جو ہے ہم لوگ کیپیسٹر کا استعمال کرتے ہیں. ایپلیکیشن آف کیپیسٹر, جو بیسک کیپیسٹرز کی ایپلیکیشن ہے ان میں الیکٹروسٹیٹکس, ایئر کلینرز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کیپیسٹر کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں ایئر کلیننگ کے مقصد کے لیے. اس کے بعد الیکٹروسٹیٹک پاؤڈر پینٹنگ, جو ہمارے پاس جو گاڑیاں ہمارے پاس ہم خریدتے ہیں اس کی جو باڈی پر پینٹنگ کی جاتی ہے وہ الیکٹروسٹیٹک پینٹنگ کی جاتی ہے, پاؤڈر پینٹنگ کی جاتی ہے. اس پر ہم لوگ جو الیکٹرک چارجز گراتے ہیں اس گاڑی کے اوپر سپرے گن کے ذریعے سے, جس سے وہ اس کے اوپر چپک جاتا ہے اور اس کا جو ہے وہ ہمارے پاس گاڑی پر پینٹ ہو جاتا ہے ایزیلی. اس کے بعد ہمارے پاس لائٹننگ ہے. لائٹننگ کے لیے ہم لوگ کیپیسٹر کا یوز کرتے ہیں.
اس کے بعد فائرز اینڈ ایکسپلوژن پر بھی ہم لوگ جو ہے وہ کیپیسٹر کو یوز کرتے ہیں. جب ہم لوگ کیپیسٹر کو چارج کرتے ہیں تو بہت زیادہ جب چارج کیپیسٹر ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ہم لوگ فائرز اینڈ ایکسپلوژن کے مقاصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تو دیٹس آل فرام دا الیکٹروسٹیٹک چیپٹر. ہوپ یو انجوائے دیٹ.